اور یاد رکھو میرے دینی بھائیوں، اولاد کی اولاد جس کو ہم پیڑھی کہتے ہیں، گجراتی میں پیڑھی در پیڑھی، انگریزی میں کہتے ہیں فیوچر جنریشن، نیو جنریشن، فیوچر جنریشن۔ یہ اولاد کا مقصد کیا؟ اولاد کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرا کھیت، میری دکان، میری فیکٹری، میرا بزنس میری اولاد سنبھالے۔ یہ ہرگز اولاد کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں سے سیکھو اولاد کا مقصد کیا، اولاد کیوں چاہیے، کیوں اولاد ہوئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی ہوئے تو کیوں چاہیے؟ اس لیے نہیں کہ میری فیکٹری ہینڈل کرے، میری کھیتی کو ہینڈل کرے، میرے کاروبار کو سنبھالے، میرے بزنس کو سنبھالے اور میرے فیکٹریوں کو آگے بڑھاوے۔ اللہ پاک کی قسم اس کے لیے اولاد نہیں۔ اولاد کیوں ہوگی؟ کَيَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اللہ کے نبی اللہ کو کہہ رہے اے اللہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، آپ اولاد دے دیجئے، اس لیے کہ نبیوں والا علم، نبیوں والے مبارک طریقے، ایمان اور ایمان کے مبارک طریقے یہ آنے والی نسلوں میں اور دنیا میں عام ہوئے۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں اولاد عطا فرما۔ یہ ہے اولاد کا مقصد جو قرآن میں بیان ہوا۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اے اللہ نبیوں والا علم، نبیوں والا عمل، نبیوں والے پاکیزہ طریقے ہماری آنے والی نسلوں میں رہے، ہماری اولاد میں رہے اور یہ پاکیزہ طریقے دنیا میں عام ہوئے۔ اے اللہ اس کے لیے ہمیں اولاد عطا فرما۔ یہ ہے اولاد کا مقصد۔ ایک نبی اللہ سے دعا مانگ رہے، ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، کہہ رہے اللہ کو رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ نیک صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بھی ایمان پہ رہے نے دوسروں کو بھی ایمان پہ رکھے، خود بھی ایمان پہ رہے نے دوسروں کو ایمان سکھاوے، ایمان کی دعوت دے، اس کو کہیں گے نیک اور صالح۔ رب حب لی من الصالحین۔ ایک بہت بڑی اسکول ہے، ہائی اسکول ہے ہمارے علاقے میں، اس کے پرنسپل صاحب نے 4 دن پہلے مٹھائی کا باکس بھیجا، تو کل صبح میں نے شکریہ کا فون کیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ تب انہوں نے بتایا کہ میرے گھر کے اوپر بیٹا پیدا ہوا، اس خوشی میں میں نے آپ کے لیے مٹھائی بھیجی۔ تو میں نے کہا پرنسپل صاحب میں تو آپ کے بیٹے کے لیے یوں دعا کروں گا اللہ اس کو عالم با عمل بناوے، دین کا داعی اور ذاکر شاکر بناوے اور حافظ قرآن بناوے، یہ دعا آپ کے بیٹے کے لیے کرتا ہوں۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری ہر دعا پر وہ آمین 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 کہتے رہے۔ میں نے کہا دیکھو اس کو کہتے ہیں مومن۔ یہ نہیں کہ میں پرنسپل ہوں تو میرا بیٹا بھی پرنسپل بنے، میں جو ہے یہ ہوں تو میرا بیٹا بھی وہ بنے، بناؤ کون منع کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے وہ پکا مسلمان بنے، پکا ایمان والا بنے، پکا دیندار بنے، قرآن اور حدیث کا علم لینے والا بنے اور نبیوں کے علم کو لے کر کے لوگوں میں چلنے والا بنے اور اپنی زندگی نبیوں کے طریقوں پر کرنے والا بنے۔ یہ ہے اولاد کا مقصد جو نبی نے دعا میں مانگا، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ دعا مانگو، نبیوں کی دعا ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن میں ایک نبی نے دعا مانگی، اولاد نہیں تھی تو اللہ سے دعا مانگی۔ دیکھو اولاد نہ ہو تو اولاد کی دعا مانگنا نبیوں کی سنت ہے، لیکن ایسی اولاد مانگیں گے جو دیندار ہوئے، ایماندار ہوئے اور دین کے تقاضوں پر چلنے والے ہوئے، ایسی اولاد مانگیں گے۔
نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے میرے اللہ، آپ ہی دعاؤں کو سننے والے، آپ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والے، اے اللہ پاکیزہ اولاد مجھے عطا فرما دیجئے، نیک اولاد عطا کر دیجئے، پکی ایمان والی اولاد عطا فرما دیجئے۔ یہ نبی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو دینی بھائیوں؟ ہماری اولاد میں شرک نہ آوے، ہماری اولاد میں کفر نہ آوے، ہماری اولاد آؤٹ لائن چلی نہ جاوے، اس کی فکر کرنا یہ نبیوں سے سیکھنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا ہمارے ذمے فرض ہے، ضروری ہم لوگوں کے ذمے۔ ایک بہت بڑے نبی انتقال کا وقت قریب آیا، بہت بڑے نبی انتقال کا وقت قریب آیا۔ وہ نبی نے ساری اولاد کو جمع کیا، 12 بیٹے تھے، نبی کے 12 بیٹے تھے، زیادہ اولاد ہونا نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے نبی، یہ اسکول کی چوپڑیوں میں ان کا نام آتا ہے جیکب، نام یعقوب ہے، قرآن میں بھی یعقوب ہے، حدیث میں بھی یعقوب ہے۔ اب وہاں گیا تو یعقوب کا جیکب ہو گیا۔ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ یعقوب کا یعقوب بولے، یہ تعلیم دینے کی۔ تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بہت اونچے درجے کے نبی۔ اب وہ نبی کی انتقال کا وقت قریب آیا، 12 بیٹے، اور 12 بیٹے کے اندر ایک بیٹا بھی اللہ کا نبی ہے۔ باپ جن کا انتقال ہو رہا ہے وہ بھی نبی، اور بیٹا بھی اللہ کا نبی، جن کو قرآن نے کہا یوسف، نے چوپڑیوں میں کہیں گے جوسف، اپنے بچوں کو پڑھانے کا یوسف، وہاں پڑھاتے ہیں جوسف، اپنے کو کہنے کا نہیں بیٹا، قرآن میں یوسف آیا ہے، وہ یوسف نام یاد کرو، جوسف نہیں۔ تو بیٹے کا نام یوسف۔ اب 12 بچے سب جمع ہو گئے کہ میرے ابا دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کا وقت ہے، اب ابا آخری نصیحت کریں گے، وصیت کریں گے، ہم سنیں گے۔ اللہ اکبر، یہ قصہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، اور میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہمیں اپنی اولاد کے لیے کیا فکر کرنا ہے، کس چیز کا فکر کرنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو بٹھایا اور بٹھا کر کے پوچھا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت آیا تو موجود تھے؟ کوئی موجود نہیں تھا، اللہ موجود تھے۔ اللہ نے جو سوال جواب سنا وہ قرآن میں بیان کر دیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ واہ واہ، سکھا کے گئے کہ آخری وصیت کیا ہونی چاہیے، آخری فکر کیا ہونی چاہیے، اور اخیر میں دنیا سے جاتے جاتے سب سے بڑی بات اولاد سے کیا ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹا بہت اچھا بزنس میں نے جمایا ہے، تم آپس میں لڑ جھگڑ کے برباد مت کر دیو، مل جل کے آگے بڑھائیو، میں نے کروڑوں چھوڑے ہیں تم ابجو کرنا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹو میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا انتقال ہو رہا ہے، بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے بیٹو؟ تمہارا باپ تو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا، تمہارا باپ ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اور تمہارا باپ ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے، لیکن بیٹو بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ مسلمانوں یہ اس لیے سنا رہا ہوں، گھروں میں جا کر کے اولاد کے لیے یہی فکر کرنا ہے کہ ہماری اولاد کس کی عبادت کر رہی ہے، کس کی بندگی کر رہے ہیں، کس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کس کے سامنے جھک رہے ہیں،
کس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، یہ ہمیں فکر کرنی ہے۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی فکر ہے ہماری اولاد کے بارے میں۔ کما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے بتاؤ۔ بچوں کو لے کے بیٹھا کرو۔ یہ گھروں کی تعلیم کا مقصد کیا؟ تاکہ گھر کے اندر ایمانی اور دینی ماحول آوے۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ اپنی ایک لسٹ بنا دے کہ اتنے گھروں میں گھریلو تعلیم ہوتی ہے۔ یہ صرف لسٹ بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ رسم نہیں ہے۔ گھر کی تعلیم کا اہم مقصد کہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والوں میں ایمان زندہ رہے اور ان کی زندگی میں نبوی طریقے زندہ رہے۔ یہ گھر کی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ کتاب پڑھو، پھر بچوں کا کلمہ سنو، گھر میں بیوی کا کلمہ سنو، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت سنو، اور اس کا ترجمہ بھی سنو کہ یہ کلمہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، کلمے میں کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، وہ سنو۔ آج بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا کلمہ یاد نہیں، یاد ہے تو معنی معلوم نہیں، معنی معلوم ہے تو کلمے کا تقاضا معلوم نہیں۔ یہ کرو مسلمانوں، کلمے کا مذاکرہ گھروں میں کرو، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت گھروں میں سنو، بیوی سے بھی سنو، بچوں سے بھی سنو، اپنا بھی سناؤ، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی، اس کے تقاضے بھی، ایمان مجمل بھی، ایمان مفصل بھی گھروں میں مذاکرے میں لاؤ۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت۔ کرو گے گھروں میں یہ چیز؟ کرو یہ چیز، اس سے ایمان زندہ رہے گا انشاءاللہ گھروں میں، نسلوں میں، اولاد میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھ رہے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے سب نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، باپ نبی، دادا نبی، چچا نبی، پردادا نبی، اور اولاد میں بھی ایک نبی۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ ہماری اولاد کی زبانوں میں، دلوں میں، دماغ میں یہ ایسا ہی جواب جمع دے۔ کہو آمین۔ کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا جان آپ دنیا سے اطمینان سے جاؤ، آپ کی موت آ رہی ہے، جاؤ، ہم آپ کے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کس کی عبادت کریں گے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ کون سے اللہ؟ کون سے اللہ؟ الہ کا، جس ایک اللہ کی ابا جان آپ نے پوری زندگی عبادت کی، اسی ایک اللہ کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ وہ الہ آبائی کا، دادا پر دادا نے جس ایک اللہ کی عبادت کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام نے، اسی ایک اللہ کی عبادت ہم کریں گے۔ آپ اطمینان سے دنیا سے جاؤ۔ اور آخر میں کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے مسلمان بندے ہیں، مسلمان، ہم تو پکے مسلمان بندے ہیں، پکے ایمان والے، پکے مسلمان بندے۔ بس یہ فکر کرنی ہم لوگوں کو ایمان بچانے کی۔